السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج 22 ذو الحج بروز پیر ایک نہایت بابرکت اور عظمت والا دن ہے۔ پیر کا دن ویسے بھی فضیلت اور رحمت والا دن شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں تشریف لانے کا شرف عطا فرمایا۔ اس مبارک دن میں کی جانے والی عبادات، اذکار اور نیک اعمال کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا روحانی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے بے شمار فوائد بزرگان دین نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے اگر اخلاص، یقین اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کے ساتھ کیا جائے تو انسان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو ناممکن راستے بھی ممکن ہو جاتے ہیں، پریشانیاں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور تنگی کشادگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، کامیابی، عزت، رزق اور سکون قلب کا اصل خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو شخص اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خیر اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے آج کے اس بابرکت دن کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ ذکر الہی، درود پاک اور نیک اعمال کا اہتمام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 22 ذو الحج بروز پیر ایک نہایت بابرکت اور فضیلت والا دن ہے۔ آج میں آپ کے حوالے ایک بہت ہی اعلیٰ اور روحانی عمل کرنے لگا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو مکمل یقین، اخلاص اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ خود محسوس کریں گے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بابرکت دن کی خیر اور برکت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ناظرین کرام، اب چلتے ہیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن و سنت کی روشنی میں مختلف اذکار، دعائیں، اسلامی معلومات اور روحانی اعمال آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، آزمائش یا ضرورت کا شکار ہوتا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی بے سکونی کا شکار ہے اور کوئی اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آج میں آپ کے لیے ایک ایسا روحانی عمل لے کر آیا ہوں جسے آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص، نیت کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے پر ہوتا ہے۔ جب انسان سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور بندے کی زندگی میں خیر اور برکت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، بھارت میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، نیپال میں ہوں، عمان میں ہوں، جاپان میں ہوں، مسقط میں ہوں، سعودی عرب میں ہوں یا کسی اور ملک میں مقیم ہوں، جب بھی آپ کے علاقے میں 22 ذو الحج بروز پیر کا مبارک دن آ جائے، آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ اس عمل کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس کے لیے کسی خاص جگہ یا خاص وقت کی پابندی نہیں۔ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی اسے کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی اور عشاء کی نماز کے بعد بھی۔ آج کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے، یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو انجام دیجیے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ صرف الفاظ ادا کر دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ دل کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اپنے گناہوں پر ندامت، اپنی حاجات کا احساس اور اپنے رب کی رحمت پر مکمل یقین رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار سننے والا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی پریشان حال انسان کو امید مل جائے، کسی دکھی دل کو سکون مل جائے اور کسی ضرورت مند کی زندگی میں آسانی آ جائے۔ نیکی کے کام میں جتنا زیادہ حصہ لیا جائے اتنا ہی زیادہ اجر اور ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، کومنٹس میں درود پاک لکھا کریں اور اپنے قیمتی تاثرات بھی ضرور دیا کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے باعث خوشی ہوتی ہے اور ہمیں مزید اچھا کام کرنے کا جذبہ بھی ملتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب اپنے دل اور دماغ کو یکسو کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھیے اور پوری توجہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کا یہ بابرکت عمل آپ کے لیے خیر، برکت، سکون اور آسانیوں کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اب پوری توجہ کے ساتھ اس بابرکت عمل کو سماعت فرمائیے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو جلد بازی میں نہ سنیں بلکہ مکمل توجہ، یقین اور اخلاص کے ساتھ سنیں، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس عمل کی ابتدا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر کرنی ہے، کیونکہ درود پاک ہر دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے کہ جو دعا درود پاک کے ساتھ شروع ہو اور درود پاک پر ہی ختم ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبولیت شرف عطا فرماتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نہایت بابرکت اور عظیم صفاتی نام کا ورد کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کے اندر بے شمار روحانی برکتیں پوشیدہ ہیں۔ آپ نے یہ مبارک نام یا سبوح پڑھنا ہے۔ اس مبارک نام کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس نام مبارک کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تعداد زیادہ نہیں، صرف 11 مرتبہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ تعداد سے زیادہ اہم آپ کا یقین، اخلاص اور توجہ ہے۔ جب آپ یا سبوح 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد قرآن مجید کی ایک نہایت عظیم اور فضیلت والی صورت کی تلاوت کرنی ہے۔ اگرچہ یہ صورت مختصر ہے اور الفاظ کے اعتبار سے چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن اس کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ احادیث مبارکہ میں اس کا مقام بہت بلند بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ اخلاص ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین کرام، اس مبارک سورت کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے ہوں تو اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیے، دنیا کے خیالات سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے اور صرف اپنے رب کی رحمت اور کرم کو یاد رکھیے۔ آپ تصور کیجئے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں اور اپنی تمام پریشانیاں، مشکلات، حاجات اور تمنائیں اپنے رب کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ ناظرین کرام، جب آپ یا سبوح 11 مرتبہ اور سورہ اخلاص 33 مرتبہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد دوبارہ وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا یہ بابرکت عمل مکمل ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین کرام، اصل مرحلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جب عمل مکمل ہو جائے تو آپ عاجزی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لیجئے، اپنے رب سے بات کیجئے، اپنے دل کی کیفیت اس کے سامنے بیان کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے، پھر بھی وہ اپنے بندے کی دعا سننا پسند فرماتا ہے۔ اگر آپ کو گھر کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ سے گھر مانگ لیجئے، اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار مانگ لیجئے،
اگر کاروبار میں مشکلات ہیں تو کاروبار میں برکت اور ترقی کی دعا کیجیے۔ اگر قرضوں میں گھرے ہوئے ہیں تو قرضوں سے نجات طلب کیجیے۔ اگر اولاد کی خواہش ہے تو نیک اور صالح اولاد مانگیے۔ اگر صحت کی ضرورت ہے تو شفا مانگیے۔ اگر دل بے سکون ہے تو سکون قلب طلب کیجیے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ جب چاہتا ہے فقیر کو غنی بنا دیتا ہے، کمزور کو طاقت عطا فرما دیتا ہے، پریشان حال کو سکون دے دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے وقت کبھی یہ نہ سوچیں کہ میری حاجت بہت بڑی ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ میرا رب بہت بڑا ہے۔ اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے، اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کیجیے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کیجیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے۔ جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں ان کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی مشکلات آسان فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے۔ جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرمائے۔ جو اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی اور آسانی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھ چکے ہیں تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ یہ بھی ذکر الہی میں شامل ہوگا اور دوسروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یاد کرنے کی ترغیب ملے گی۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے، اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آئندہ بھی ایسے بابرکت اعمال، دعائیں، اذکار اور اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، رزق میں برکت اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ ہمیشہ خوش رہیے، مسکراتے رہیے، اپنے رب سے جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔